السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نہم کی اردو کی کتاب نیو سلیبس کے مطابق دوسرے سبق نظم نعت کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ نظم نعت کے شعر نمبر 1 تا 5 کی تشریح میں کر چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں شعر نمبر 6 کی تشریح کروں گی۔ تو آئیے شعر نمبر 6 ملاحظہ فرمائیے۔ شعر ہے: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس شعر کے مشکل الفاظ نظیر، مثال، تنہا، اکیلا، جہاں، دنیا۔ اس کا مفہوم انہی الفاظ کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس شعر کا مفہوم لکھیں گے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علاوہ اور کون دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ ہے شعر نمبر 6 کا مفہوم۔ اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان شاعر، جو یہ شاعر کا نام ہے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل صفت رحمت للعالمین کو بیان کرتا ہے۔ یہ پہلا جملہ شعر کو مجموعی طور پر مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے، ایک تعارفی جملہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لازوال صفت رحمت للعالمین کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم عربی زبان کا لفظ ہے۔ عالم لفظ جمع کا ہے، عالمین بھی جمع کا لفظ ہے، اور عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم بھی جمع کا لفظ ہے۔ عالم کی کوئی مفرد نہیں، یعنی عالم لفظ کا کوئی واحد لفظ نہیں۔ اس طرح عالم یا عالمین سے مراد تمام جہان ہیں، صرف دنیا نہیں، دنیا کے علاوہ جتنے بھی جہان ہیں، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے، یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جملہ مخلوقات، عالمین سے مراد جملہ مخلوقات ہیں۔ اس طرح رحمت للعالمین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کی جملہ مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہی رحمت ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین و دنیا میں جنات و انسان کے لیے، مومن و کافر کے لیے، حیوانات و نباتات اور جمادات کے لیے، غرض عالم میں جتنی بھی چیزیں داخل ہیں سب کے لیے رحمت ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دو طرح سے بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔
دوسرا یہ کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، تو دونوں جہانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اسے حصہ ملے گا۔ یہاں دونوں جہانوں میں رحمت سے مستفید ہونے سے مراد دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، جیسے ہماری زندگی پرسکون ہے، توحید اور ایمان کے نور سے منور ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ اور دوسرا جہان سے مراد آخرت ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، تو آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی امت کے حق میں شفاعت فرمائیں گے۔ تو آخرت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مستفید ہوں گے۔ تو اس طرح ہم دونوں جہانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یہ 4 مصروں پر مشتمل بند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے متعلق ہے۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر و باطن تمام اوصاف میں کامل اور اکمل تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف سے متصف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی اس دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، آپ بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ مثلاً خلق کریم، معراج النبی، شرح صدر، نرم دلی، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے بھرا پڑا ہے۔ ان تمام صفات کے پیش نظر شاعر کے بقول اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ اس سے متعلق شعر آتا ہے: تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ یہ تھی شعر نمبر 6 کی تشریح، جو میں نے انتہائی آسان الفاظ میں متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ بھی اسی طرح پیشکش کو اور حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح تیار کریں۔ آج نظم نعت کی تشریح اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نظم نعت کے مشقی سوالات اور مرکزی خیال کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریں، دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔